5 साल पहले नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से भी डेथ सेंटेंस मेंटेन रहती है। उनकी डेड बॉडी भी वहीं से बरामद हुई और वो गिरफ्तार भी उधर से हुआ और क्राइम वेपन भी वहीं से बरामद हुआ। जो प्ली थी उनकी कि वो उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो कम्प्लीटली एक आफ्टर थॉट। तकरीबन 5 साल पहले इस्लामाबाद के पोइस सेक्टर नूर मुकद्दम को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। पूरी दुनिया में ये केस हाईलाइट हुआ था और विद इन 5 ईयर ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी डेथ सेंटेंस मेंटेन रहती है। रिवीजन भी हुई इस केस की, लेकिन शाह साहब ने ट्रायल इतना ज़बरदस्त किया कि वो केस सुप्रीम कोर्ट में भी मेंटेन रहा। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शाह खावर साहब। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो ट्रायल था इतना मजबूत था कि एक्यूज साइड से कुछ साबित नहीं कर सके बेगुनाही उसकी। जिस घर में ये वकूआ हुआ वो घर जो था वो उसके वालिदैन का था, वहाँ का रिहायशी था। जो मकतूला हैं नूर मुकद्दम, वो भी उनकी डेड बॉडी भी वहीं से बरामद हुई और वो गिरफ्तार भी उधर से हुआ। ये एक बहुत बड़ा एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि ये उसको डिनाई कर नहीं सकते थे और क्राइम वेपन भी वहीं से बरामद हुआ और जितनी भी इंक्रिमिनेटिंग जो एविडेंस थी जो कि कल फोरेंसिक पर्पस के लिए या बाकी, वो भी इतनी अनरिफ्यूटेबल थी कि जिसने इस केस को एक इन्वेस्टिगेशन का अच्छा केस बनाया। और उसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि हम इस केस में इन्वेस्टिगेशन की स्टेज से ही हम इन्वॉल्व थे, मैं और मेरी टीम। हमारे पास इतना मटेरियल मौके के ऊपर मौजूद है और ख़ास तौर पे जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग थी वो कब्ज़े में ली गई, उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो corroborate कर गई। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी, उसमें अगर हम एक भी कोई एक झूठा गवाह या फैब्रिकेशन ले आते, उसका फ़ायदा मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट लेवल तक होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी और प्रोसिक्यूशन ने अच्छा केस बनाया था, प्रेजेंट हुआ और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिव्यू भी खारिज हो। शाह साहब ये बताइएगा कि इस ट्रायल को आपने कंडक्ट किया, डेथ सेंटेंस हुई थी 302 में और रेप के केस में उम्र कैद हुई थी, ट्रायल कोर्ट फिर हाई कोर्ट ने दोनों को डेथ सेंटेंस कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था वो बरकरार रखा और जज साहब की कॉम्पिटेंसी भी देखी जा सकती है कि बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ऑर्डर किया। हमने कुछ चैलेंज भी किया था। जो बरियत हुई थी, जैसे कि उसके वालिदैन की बरियत हुई थी, थेरेपी वर्क्स के लोगों की बरियत हुई थी, उसमें उसको हमने चैलेंज किया था। उन जज साहब ने इतना फेयरली और इतनी ऑनेस्टी से वो जजमेंट लिखी कि उनकी दानिश में जहाँ जहाँ शक जिसके तरफ उभरता था उनको बरी कर दिया। उनके 2 मुल्ज़िमान जिनको 10-10 साल सज़ा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी उनकी सज़ा बरकरार रखी, लेकिन सज़ा में तखफीफ कर। शाह साहब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लेवल में या फौजदारी केसेस में, मैं भी एक कानून का छोटा सा स्टूडेंट हूँ, डायरेक्ट एविडेंस ना हो तो बहुत मुश्किल होता है कड़ी से कड़ी मिलाना जी। ये तो आपकी जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी वो भी आर्टिकल 164 कानून शहादत पे बेस करी, बहुत ज़्यादा बेस, डिजिटल डिवाइसेस के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त जजमेंट। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा हेल्पफुल था। कानून शहादत की आर्टिकल 164 बिल्कुल आपने बिल्कुल किया, बल्कि आर्टिकल 164 QSA का जिक्र जो है ये हुआ, उसमें जो हमारे सलाउद्दीन पंवर साहब थे मिस्टर जस्टिस, दूसरी तरफ से एक टेक्निकल जो है वो पॉइंट रेज हुआ था। जो फोरेंसिक रिपोर्ट होती है या कोई भी जो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री का कोई भी जो रिजल्ट देते हैं वो पर से एडमिसिबल हुआ था। वो जो CRPC में अमेंडमेंट हुई थी और अमेंडमेंट के नतीजे में ये हुआ था कि वो पर से एडमिसिबल होगी, उसमें किसी एक्सपर्ट को आने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो इसमें ये खामी है कि उस रिपोर्ट को पर से एडमिट किया गया, लेकिन बाद में जब हमने देखा वो जब अमेंडमेंट आई थी उससे पहले ही वो जो है वो रिपोर्ट आ चुकी थी, तो वो पर से एडमिसिबल थी। सर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिम जो असर सोख रखने वाला है और उसकी जो फैमिली है बिलियनर है, तो उन्होंने कोई बड़े बड़े पाकिस्तान के वकील की, जो टॉप के वकील जो मोस्ट फेमस भी हैं, प्रोमिनेंट भी हैं, कभी कंप्रोमाइज़ के लिए ऑफर नहीं की फैमिली ने। देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी कल शौकत अली मुकद्दम साहब ने कल जब वो प्रेस टॉक कर रहे थे उसमें उनसे सवाल किया गया, उन्होंने इस बात को बिल्कुल माना कि उनको इनडायरेक्टली जो है वो ऑफर्स की गई कि आप सुलह कर लें किसी कंसिडरेशन के। और मैं भी जब ये वकालत कर रहा था तो हमें भी कुछ इनडायरेक्टली कुछ इधर उधर से ये अंदिया दिया गया था कि अगर वो
کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں تو وی آر ریڈی ٹو ڈو اٹ. لیکن جب ہم نے ان کو کنوے کیا شوکت مقدم صاحب کو تو انہوں نے اس کو بالکل ریجیکٹ کیا, اور وہ بڑے کنسسٹنٹ ہیں. تو انصاف چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے انجام تک پہنچے اور جو کنوکشن اس کو پاس ہوئی ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو. جو اس کی صحت تھی منٹلی طور پر ایبسرڈ تھا, کیوں ٹرائل کورٹ نے اس کا میڈیکل نہیں ہونے دیا؟ ہائی کورٹ نے بھی اپلیکیشن نہیں ریسیو کی, سپریم کورٹ تو انہوں نے کہا اب یہ ٹرائل کورٹ کی بات ہے سپریم کورٹ نہ کرے. آپ نے اس کی مخالفت کی تھی کہ اس کا میڈیکل نہ کیا جائے؟ ایسا نہیں. جب کوئی 11-12 پروسیکیوشن ایویڈنس ہو گئی, کورٹ ایک اسٹیٹ کونسل مقرر کر چکی تھی. بشارت اللہ خان صاحب اس کیس بشارت اللہ خان اور ملزمان کی والدین کی طرف سے تقاضا, انہوں نے اپلیکیشن دی تھی سیکشن 365 CRPC کی کہ کورٹ جو ہے اس کا ایگزامینیشن کروائے میڈیکل بورڈ سے, کیونکہ ان کے مطابق کہ وہ ذہنی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے, وہ لیونیٹک ہے. اس اپلیکیشن کے اوپر پھر یہ ہوا کہ جج صاحب نے جیل سے ڈاکٹر سے جو ہے اس کے بارے میں ایک رپورٹ منگوائی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی ریجیکشن کے بعد ان کے پاس ایک دادرسی موجود تھی کہ وہ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرتے, نہیں کری, انہوں نے نہیں کیا. جب ہائی کورٹ میں جب ورڈر ریفرنس زیر تجویز تھا اور باقی کنیکٹنگ اپیلیں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی, اس میں بھی ایک اپلیکیشن دی گئی. ان کے ایک کھوسا صاحب تھے ایک ملتان سے, وہ ان کے وکیل تھے, انہوں نے آ کے اپلیکیشن دی اور اس اپلیکیشن کو انہوں نے پھر زور ہی نہیں دیا, اس کو پریس ہی نہیں کیا. اور جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے درخواست ضرور دی تھی لیکن اس کو سیریسلی انہوں نے پرسو ہی نہیں کیا. تو پھر ہائی کورٹ نے وہ اس کی کنوکشن بحال رکھی, اس کو کنفرم کیا. یہی صورتحال سپریم کورٹ میں جب ان کی کرمنل PLA گئی اس میں بھی ہوئی. سپریم کورٹ میں انہوں نے کرمنل PLA فائل کی تھی تو ان کے جو وکیل تھے انہوں نے ایک سول کرمنل مسیلینیس اپلیکیشن فائل کی فار ایڈیشنل ڈاکومنٹس. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جو سیکشن 365 ہے نا ضابطۂ فوجداری کی, وہ یہ کہتی ہے کہ اگر سیشن جج جس کے پاس ٹرائل ہو رہا ہے وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے سامنے جو ملزم پیش ہو رہا ہے وہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایسی اس کی ذہنی حالت ہے کہ وہ اپنا دفاع نہیں پلیٹ کر سکتا یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے, کورٹ کا سیٹسفائی ہونا ضروری. کورٹ از خود بھی یہ اوپینین فارم کر کے کہ اس کی ذہنی حالت مجھے مشکوک لگ رہی ہے, وہ اس کو میڈیکل بورڈ کے لیے بھجوا سکتا ہے. اور میڈیکل بورڈ اگر یہ ڈٹرمن کر دے کہ واقعی وہ اس کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ ٹرائل کے دوران وہ اپنا ڈیفنس پلیڈ نہیں کر سکتا, تو اس کا ایک پھر طریقہ کار ہے کہ وہ ٹرائل روک دیا جاتا ہے اور اس کو اسائلم میں بھیج دیا جاتا ہے. پھر اس کی وقتاً فوقتاً اس کی ذہنی حالت کے بارے میں بورڈ بیٹھتا ہے. تو وہ اس کو پریس کرنا چاہ رہے تھے. شاہ صاحب آپ بھی جج رہے ہیں, بڑی زبردست ججمنٹس بھی ہیں آپ کی. ڈو یو تھنک کہ وہ لونیٹک تھا, اس کا مینٹلی طور پر کوئی ایشو تھا؟ ہم نے دیکھا جب اس کو عدالت لایا جاتا تھا وہ بعض اوقات چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا, بعض اوقات زمین پہ گر جاتا تھا. کچھ مسئلہ تھا اس کو کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک مینٹل ڈس آرڈر ہونا اور پاگل ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے, یا ناٹک کرنے میں بھی فرق ہے. دیکھیں اگر آپ کسی بھی قتل کے یا کسی نے بے ایمانہ جرم کیا ہو اور وہ اس کو اگر یہ رائے دے دی جائے کہ آپ نے ٹرائل کے دوران الٹی سیدھی حرکتیں کرنی ہیں اور کورٹ کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہوں, تو یہ ڈیفینس تو میرا خیال ہے اس کے بعد یہ لیا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر میڈیکل بورڈ اور وہ سارا جو ایک طریقہ کار دیا. یہ جو پلی ہوتی ہے پاگل پن کی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ملزم گرفتار ہوتا ہے تو پہلے اپرچونٹی میں اس نے یہ پلی لینی ہے. یہ جب گرفتار ہوا ہے 20 جولائی 2021 کو, نیکسٹ ڈے اس کو جب پیش کیا گیا میجسٹریٹ کے پاس, ان کے ساتھ ان کے وکیل بھی تھے. انہوں نے ریمانڈ فزیکل جو تھا اس کو اپوز کیا, ان کو 3 دن کا ریمانڈ دیا گیا. پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہا. پھر اس کے بعد جب ٹرائل شروع ہوا تو بڑی لیٹر سٹیج کے جو ہے اس پہ انہوں نے یہ پلی لی ان کے وکیل نے کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. تو اگر کسی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے تو وہ تو ایک پہلی اپرچونٹی میں ہی یہ پلی لینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ ریویو لگا ہوا تو انہوں نے بھی اپریشیٹ کی کہ ان کے والدین بھی جو تھے وہ بھی پیش ہوتے رہے اس پہ, اور وہ تھرو آؤٹ ٹرائل میں حاضر تھے. تو انہوں نے بھی کبھی یہ عدالت میں درخواست نہیں دی کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ذہنی مریض ہے اور اس کے خلاف آپ 365 CRPC کی کارروائی کریں. تو یہ تمام چیزیں ایسی تھی کہ وہ انہوں نے جو پلی تھی ان کی کہ وہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے, وہ کمپلیٹلی ایک آفٹر تھاٹ تھی.
شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سٹیج پہ جا کے کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کمپرومائز تو ویسے قتل کے مقدموں میں ہو سکتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اگر فائنل بھی ورڈکٹ دے دیا ہے، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ جب بلیک وارنٹ ایشو ہو جاتا ہے اور جب اس کی تاریخ مقرر ہو جاتی ہے، ایون اس کی ہینگنگ کی رات تک ایک ہاٹ لائن جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے اس میں ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی ایسا میسج آ جائے پریزیڈنٹ ہاؤس سے یا ہوم ڈپارٹمنٹ سے کہ فریقین نے آپس میں صلح کر لی ہے اور سزا کو روک دیا جائے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس مقدمے میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرے کلائنٹ ہیں شوکت علی مقدم صاحب، وہ اور ان کی فیملی جو ہے وہ اس بات پہ بہت زیادہ کنسسٹنٹ ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اب مرسی اپلیکیشن کن مقدمات میں پریزیڈنٹ آف پاکستان قبول کر لیتے ہیں؟ کیا یہاں پہ جا سکتے؟ دیکھیں یہاں پہ جب قصاص اور دیت کا جب قانون آیا نا جو قتل کے مقدمات میں، تو اس میں تو میں نے کوئی ایسی پریسیڈنٹ نہیں دیکھی کہ جب تک لوہائکین نے معاف نہ کر دیا ہو اس وقت تک آرٹیکل 45 انہوں نے ایکسرسائز کیا، مجھے نہیں لگتا۔ اب کب تک اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے مجرم کو سر؟ دیکھیں اب تو سپریم کورٹ سے بھی جو ان کا ریویو پٹیشن تھی وہ بھی ڈسمس جی ابھی اس کے پاس جو آخری داد رسی ہے جو کہ وہ ایکسرسائز کرے گا، وہ نہ بھی ہو تو جیل والے بھی اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ آرٹیکل 45 کے تحت ایک رحم کی اپیل کر دیں، اور وہ کرے گا۔ اور جس وقت رحم کی اپیل جو ہے وہ پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ پہ پہنچ جاتی ہے، اس کو نمبر لگ جاتا ہے، تو وہ اسی وقت پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ متعلقہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو اور جیل اتھارٹیز کو انٹیمیٹ کر دیتا ہے کہ وہ وصول ہو گئی ہے۔ جو جیل مینول اور لا یہ کہتا ہے کہ the moment mercy petition is filed in the president house اور وہ ریسیو ہو گئی ہے تو سزا پر عمل درآمد جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت تک معطل رہتا ہے جب تک کہ صدر مملکت اس کی رحم کی اپیل کو خارج نہ کر دے، اور خارج کرنے کی انٹیمیشن ہوم ڈپارٹمنٹ کو، متعلقہ عدالت کو اور جیل اتھارٹیز کو۔ زیادہ ٹائم تو صدر اپنے پاس نہیں رکھتے نا، لیکن اب یہاں پہ ایک پریکٹیکلی سوائے وہ بچی جو قصور والی جو مرڈر ہوئی تھی اور بڑا زینب بی بی، اس کا جو کنوکٹ تھا اس کو ایگزیکیوشن ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے 2017-18 کے بعد جتنی مرسی پٹیشنز ہیں جو پریزیڈنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہیں وہ ان اٹینڈڈ ہیں، وہ ابھی تک کسی کا فیصلہ، یعنی کہ 7-8-9 سال سے سپریم سزائے کورٹ موت نہیں ہوئی۔ آخری سزائے موت جی قصور والے کیس میں، زینب مرڈر کیس میں ہی ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی، اور یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ ایک عام فہم میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سزائے موت نہیں ہوتی، وہ جیل میں ہی رہتے ہیں ملزم، ایسی بات تو نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو ہماری ریاست یا حکومتیں یہ واقعی اس طرف کوئی انٹینشن رکھتی ہیں کہ سزائے موت کو ابالش کیا جائے بائی لا، تو اس پہ پھر ایک کام میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ پھر جس کو عمر قید ہو وہ پھر 25 سال نہ ہو، وہ ہو پھر ریمائنڈر آف لائف، جب تک وہ اندر ہے، اس کی زندگی ہے، وہ تعمر اگر جیل میں چلا جائے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ قانون پاس ہو جائے تو لوگ جو ہے نا وہ ریمائنڈر آف لائف کی عمر قید کی بجائے پھانسی کی سزا کو آپٹ کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ اچھا سمجھیں۔ خواجہ عارف صاحب کی بھی یہی پلی تھی کہ آپ ڈیتھ سینٹینس کو لائف امپریزمنٹ میں کر دیں، لیکن وہ لائف امپریزنمنٹ جو فار دا پرپز آف جو سینٹینس ہے CRPC کے تحت وہ 25 سال کنسیڈر ہوتا ہے۔